والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم ایدنی بروح القدس۔ اب آپ کے سامنے یوم الفرقان غزوہ بدر الکبریٰ کے کچھ واقعات مختصراً بیان کیے جائیں گے۔ تو ہجرت سے 19 ماہ بعد رمضان المبارک کی 12 تاریخ کو تھی، ہفتہ کا دن تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 یا 315 جانثاروں کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، اور اس وقت چونکہ سواری کے اونٹ کم تھے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ پر 3 افراد کو مقرر فرمایا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ خود لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے، لیکن پھر بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ بھی 2 لوگوں کو ملایا اور یوں باری مقرر فرمائی۔ یہ قافلہ جو ہے وہ روانہ ہوا، تو یہ قافلہ جب روانہ ہوا تو یہ قافلہ جب حجاز کی حدود میں داخل ہوا تو ابو سفیان کو بہت فکر لاحق ہوئی۔ اس نے اپنے سارے علاقے میں جاسوس پھیلائے اور پوچھا کہ تم مسلمانوں پر نظر رکھو۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ میں یہ پیغام بھیج دیا، ایک شخص کو بھیجا کہ وہاں پر جا کر بتاؤ کہ مسلمان جو ہیں وہ اس قافلے کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس دوران ایک حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی عاتقہ نے خواب دیکھا کہ جو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک شتر سوار آیا ہے اور اس نے وادی میں کھڑے ہو کر کہا ہے کہ اے دھوکہ بازو، اپنی قتل گاہوں کی طرف 3 دنوں کے اندر دوڑو۔ حضرت عباس نے یہ خواب سنا تو کہا کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا، لیکن پھر ولید بن عتبہ سے ملاقات ہوئی، اس کو ذکر کیا، تو اس طرح بات پھیلتے پھیلتے قریش تک پہنچ گئی۔ جب آپ شام کے وقت حرم میں طواف کرنے کے لیے گئے تو وہاں ابو جہل کو دیکھا کہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہے، تو اس نے آپ سے کہا کہ اے بنو عبد المطلب، کیا تم میں اب کوئی نبی ابھی پیدا ہو گئی ہے جو اس قسم کی خواب سنا رہی ہے اور پیشن گوئیاں کر رہی ہے؟ تو کیا تمہاری عورتیں بھی اس طرح ہو گئی ہیں؟ تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے غصے کے ساتھ چلے آئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے بزدل، جھوٹ تجھ میں ہے یا تیرے خاندان میں ہے؟ اس نے چونکہ جھوٹا ہونے کا طعنہ دیا تھا ابو جہل نے، تو آپ نے اس کو یہ جواب دیا۔ پھر گھر آ گئے۔ پھر ایک تیسرے دن آپ جب حرم پاک میں تشریف لے گئے تو اس وقت ایک جو ابو سفیان کا اونٹ سوار بھیجا ہوا تھا وہ آ گیا، اور اس نے آ کر اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اپنے قافلے کو بچا لو۔ تو پھر قبیلہ قریش جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے، کیونکہ اس قافلے میں سب کا مال لگا ہوا تھا، تو وہاں پر وہ اکٹھے ہوئے اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلنے کے بارے میں سوچ لیا۔ تو
وہاں پر مختلف لوگوں نے، کسی نے 100 اشرفیاں دیں، کسی نے 500 اشرفیاں دیں، کسی نے 20 اونٹ دیے، کسی نے 300 اشرفیاں دیں۔ اس طریقے سے انہوں نے مال اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر یہ لوگ جو ہیں وہ نکلے، اور ان کی سواری کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس فوج جو تھی وہ 950 تھی، یعنی 3 گنا زیادہ مسلمانوں کی تعداد سے تھی۔ ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، 100 زرہ پوش تھے، پیدل سپاہیوں کے لیے زرہ اس کے علاوہ تھیں۔ اور اس روز جو علم تھا وہ صائب بن یزید کے ہاتھ میں تھا۔ ان کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نور سے ان کا سینہ روشن فرمایا، اور پھر ان کی 5ویں پشت سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستیاں پیدا ہوئیں۔ تو وہاں پر جب یہ لوگ اپنی تیاریاں کر رہے تھے تو ابلیس انسانی شکل میں آیا، اور پھر اس نے بھی ان لوگوں کو غبارا۔ تو پھر یہ لوگ جو ہیں وہ قافلہ کی صورت میں انہوں نے نکلنے کی تیاری کر لی، لیکن دوسری طرف جو ابو سفیان تھا اس نے قافلے کو ایک اور راستے سے نکالنے کی کوشش کی۔ تو پھر جب ابو جہل کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اب چونکہ یہ قافلہ جو ہے وہ نکل آیا ہے تو اس وجہ سے تم بھی اس لشکر کو واپس لے آؤ، لیکن اس فرعون مزاج نے بالکل پرواہ نہ کی اور کہا کہ بخدا ہم ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہم بدر پہنچیں، اور پھر وہاں پر 3 دن قیام کریں گے، اونٹوں کو ذبح کریں گے، سارے لشکر کو کھانا کھلائیں گے، شراب پئیں گے، رقص کریں گے۔ یہ سوچ تھی کہ مسلمانوں نے ہمارا کیا بگاڑ لینا ہے۔ تو یہ اس وقت غرور کی کیفیت تھی۔ تو اس انداز سے اس نے یہ گفتگو کی۔ تو درمیان میں یہ ہوا کہ کچھ لوگ ابو جہل سے الگ بھی ہوئے۔ ان میں سے ایک اخنس شخص تھا کہ جب اکیلے میں گئے تو پوچھا ابو جہل سے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ باندھ سکتے ہیں، حالانکہ تم خود انہیں صادق و امین کہتے تھے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، وہ نہیں کہہ سکتے، انہیں ہم امین کہا کرتے تھے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن بات یہ ہے کہ عبد مناف کے پاس ہی پہلے ہی 2 عہدے ہیں، تو اب یہ نبوت بھی ان میں چلی جائے تو ہمارے پاس کیا باقی رہے گا؟ تو اخنس نے ابو جہل کی جب یہ بات سنی تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ محض اقتدار کی جنگ ہے۔ ابو جہل کے دل میں بنو ہاشم کے بارے میں جو حسد اور بغض ہے، اس وجہ سے یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں، تو پھر وہ واپس چلا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابو طالب کے بیٹے طالب بھی اس لشکر میں شریک تھے، لیکن جب درمیان میں کسی سے گفتگو ہوئی تو بنو ہاشم کے بارے میں جب گفتگو کی تو انہیں بھی غصہ آیا اور یہ بھی واپس چلے گئے۔ ادھر مدینہ طیبہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے امام مقرر کیا۔ پھر آپ نے سفر کا آغاز کیا تو روحا کے مقام پر پہنچ کر حضرت ابو لبابہ کو واپس مدینہ طیبہ بھیج دیا تاکہ وہ نیابت کے فرائض سر انجام دیں۔ لشکر اسلام کا سفید پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا، اور 2 اور جھنڈے تھے۔ ایک پرچم کا نام عقاب تھا اور وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے سپورٹ کیا گیا، اور دوسرا پرچم حضرت سعد بن معاذ کے پاس تھا، لیکن بعض اصحاب سیر نے حضرت حباب بن منذر کو انصار کا علم بردار کہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 رمضان المبارک بروز ہفتہ کو مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، اور مختلف منازل سے ہوتے ہوئے نقیب المدینہ، العقیق، ذوالحلیفہ اور اس کے علاوہ جو علاقے تھے ان سے ہوتے ہوئے آپ مدینہ طیبہ سے جو مکہ مکرمہ کی طرف جو راستہ جاتا تھا، یہ اس راستے پر آپ تشریف لے گئے۔ پھر وہاں پر ایک بدوی سے ملاقات ہوئی تو لشکر کفار کے بارے میں پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔
تو پھر اس کے بعد یہ قافلہ آگے چلتا رہا تو وہاں پر جو کم سن بچے تھے ان کو واپس بھیجنے کا سوچا گیا۔ تو اس مقام پر حضرت عمیر بن ابی وقاص جب ملاحظہ کے لیے پیش ہوئے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کم سنی کی وجہ سے واپس جانے کا حکم دیا تو وہ رو پڑے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس جذبہ جہاد کو دیکھ کر آپ نے اجازت دی اور انہوں نے صرف 16 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا، یہ اسی موقع پر۔ پھر آپ نے بئر سقیہ سے پانی نوش فرمایا، اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ وہ یہاں سے پانی پئیں، وہاں پر نماز ادا کی۔ مدینہ طیبہ کے لیے آپ نے وہاں پر دعا فرمائی، اور پھر یہ قافلہ جو تھا وہ آگے چلتا رہا۔ آگے جا کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت کی، مہاجرین، انصار اور اوس و خزرج کے قبائل سب کو اس مجلس میں شمولیت کی دعوت دی۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موجودہ صورتحال سے ان کو آگاہ کیا اور پوچھا کہ کیا رائے ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی جانثاری کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ پھر مقداد بن عامر اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تشریف لے چلیے جدھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ ہم کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا ان سے جنگ کیجیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت سعد بن معاذ یہ سن کر کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے حضور ہماری رائے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک۔ تو انہوں نے پھر کھڑے ہو کر گفتگو کی اور انہوں نے بھی یہی عرض کیا کہ آپ تشریف لے چلیے جدھر آپ کا ارادہ ہے، ہم حضور کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہمیں سمندر کے سامنے لے جائیں گے، خود اس میں داخل ہو جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ جب حضرت سعد کی یہ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روانہ ہو جاؤ، اور تمہیں خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ پر غلبہ دینے کا وعدہ فرما دیا ہے۔ تو وہاں پر یہ خوشخبری ملی۔ پھر یہ جو بدر ہے یہ مقام کون سا ہے؟ تو یہ ایک کنویں کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے، اور وادی صفرا کے نشیب میں ساحل سمندر سے 1 رات کی مسافت پر یہ واقع ہے۔ تو یہ بدر کے جو محل وقوع ہے اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا۔ اور یہ 2 ایک بیضوی شکل کا یعنی انڈے کی شکل کا ایک میدان ہے جو 2 ٹیلوں کے درمیان ہے۔ تو شمالی جو ٹیلہ ہے اس کو العدوۃ الدنیا کہا جاتا ہے، اور جنوبی ٹیلہ جو ہے اسے العدوۃ القصویٰ یا دور کا راستہ ٹیلہ ناکہ وہ کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی اس کو اسی طریقے سے بیان ہوا کہ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ۔ یہ وہ دن تھا کہ جب تم قریب کے ناکہ پر تھے اور وہ جو کفار تھے وہ دور کے ناکہ پر تھے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں آپ تشریف لائے۔ تو پہلے آپ جب بدر میں تشریف لائے تو کنویں کے پاس قیام کا ارادہ فرمایا۔ تو حضرت حباب منذر نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیمہ زن ہونے کا حکم دیا ہے اور ہم اس سے آگے جا سکتے ہیں نہ اس سے پیچھے رہ سکتے ہیں، یا یہ رائے ہے ایک جنگی حکمت عملی ہے کہ آپ یہاں پر تشریف فرما ہونا چاہتے ہیں؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک جنگی حکمت عملی ہے۔ تو پھر انہوں نے عرض کی کہ یہ جگہ مناسب نہیں، تو پھر ان کی رائے پر عمل کیا گیا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور وہاں پر ایک جگہ پر آپ نے قیام فرمایا۔ تو اس رات اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے، خوب موسلادھار بارش ہوئی، مسلمان جس طرف تھے وہاں پر ریتلے علاقہ تھا، تو اس بارش کی وجہ سے وہ ریت جم گئی، مسلمان آسانی سے چلنے پھرنے لگے، ریت میں پاؤں اب دب نہیں رہے تھے۔ لیکن قریش جس جگہ پر خیمہ زن تھے وہاں پر ریت نہیں تھی، مٹی تھی،
اور بارش کی وجہ سے وہاں پر سارا کیچڑ بن گیا اور ان کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ پھر اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ نے ایک اور تجویز جو ہے وہ پیش کی، وہ یہ پیش کی کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عریش یعنی چھپر بنا دیں جہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ کو مشاہدہ فرمائیں۔ تو پھر وہ عریش بنایا گیا، تو وہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب کھڑا ہونے کی آپ کی یعنی حفاظت کے لیے کھڑا ہونے کی بات آئی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ وہ جمعہ کی رات تھی، اس رات مسلمانوں کو خوب نیند آئی، صبح اشاش بشاش ہو کے وہ اٹھے اور پھر جو ہے یہ مزید معاملات جو تھے وہ آگے بڑھے۔ تو قریش کے چند لوگ جن میں حکیم بن حزام بھی تھا، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض پر پانی پینے کے لیے جب آئے تو مسلمانوں نے روکنا چاہا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں پانی پینے دو۔ تو جن لوگوں نے وہاں سے پانی پیا وہ سب میدان جنگ میں مارے گئے، صرف حکیم بن حزام کے یہ اس واقعہ کے بعد مشرف بہ اسلام ہوئے اور مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ تو پھر سب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے مورچوں میں ڈٹ گئے۔ کفار نے عمیر بن وہم الجوہمی کو بھیجا کہ جاؤ اندازہ لگاؤ اور ہمیں بتاؤ کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کتنی ہے، گھوڑے کتنے ہیں، ان کے حالات کیا ہیں۔ تو اس نے واپس جا کے جو ہے وہ سارا مشاہدہ کیا اور پھر واپس آ کے کہا کہ اے گروہ قریش، میں نے ایسی اونٹنیاں دیکھی ہیں جن پر موتیں سوار ہیں، جن کے اوپر موتیں سوار ہیں۔ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر یقینی موت اٹھائی ہوئی ہیں۔ میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جس کے پاس کوئی بچاؤ کا سامان نہیں، ان کی تلواروں کے سوا ان کی کوئی پناہ گاہ نہیں۔ کیا تم انہیں دیکھتے نہیں ہو کہ وہ گنگے بنے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہے اور وہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے ایک آدمی بھی قتل نہیں کیا جائے گا جب تک تم میں سے ایک آدمی مقتول نہ ہو جائے۔ یعنی ان مسلمانوں کے جذبے کے بارے میں بیان کیا۔ تو یہ ایک عرب کے مشاہدہ کی گہرائی اور وسعت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر اس طریقے سے واقعات آگے بڑھتے رہے۔ رات کے وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر آپ نے گزاری اور وہاں پر مسلمانوں کے اس لشکر کے لیے دعائیں کی۔ یہ ساری دعائیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صبح ہوئی تو بدر کے روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی کی اور اپنی صف سے اگر کوئی آگے جانے لگا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیکھتے تو آپ حکم فرماتے معی میں ہی۔ اس دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت سواد ان کو وہ آگے ہوئے تو ایک تیر سے ان کے شکم پر ہلکی سی چوٹ لگائی اور فرمایا استوی یا سواد، اے سواد سیدھے ہو جاؤ۔ وہ سیدھے تو ہوئے لیکن انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے اس چوٹ کا بدلہ دیجئے۔ تو سب حیران رہ گئے کہ یہ کون سا وقت ہے، یہ کون سا وقت ہے ایسی بات کرنے کا۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی برہمی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اپنی زرہ کے بند کھولے اور اس کے بعد آپ نے اپنے شکم پاک سے قمیص مبارک کو اٹھایا اور فرمایا کہ آؤ سواد بدلہ لے لو۔ تو وہ آگے بڑھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگایا اور بطن مبارک کو چوم لیا۔ حضور نے پوچھا سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو مرلہ میں درپیش ہے وہ حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں، میری یہ آرزو تھی کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت میری جلد حضور کی جلد سے مبارک سے مس ہو جائے، تو میں نے یہ سارا کام اس لیے کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ یہاں پر جو ہے وہ صحابہ کی سرفروشی کا وہ بھی پیش آیا کہ اوف بن حارث، ان کی والدہ مائدہ کا نام افراح ہے،
وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کس بات پر خوش ہوتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برہنہ سر کے ساتھ اس حالت میں جب بندہ دشمن کے حلقہ میں اپنا ہاتھ گھسیڑ دیتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی زرہ کو اتار پھینکا اور کفار کی صفوں میں گھس گئے اور پھر وہاں پہ جا کے جام شہادت نوش کیا۔ تو جو عریش کے اوپر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر محافظ کے طور پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دی، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں آپ کا ارشاد بھی سماعت فرما لیں کہ ایک دفعہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں مجھے بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو سب نے عرض کی کہ امیر المومنین آپ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، کہ سب سے زیادہ جو بہادر ہیں وہ حضرت ابوبکر ہیں۔ کہ جب ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم نے عریش بنایا تو ہم نے اعلان کیا کہ اس عریش میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جو اٹھے اپنی تلوار لہراتے ہوئے اور آ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کھڑے ہو گئے، تو وہ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ پھر اس موقع پر جب صفیں مکمل ہو گئیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ پھر عریش پر اس میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا اور اتنی زیادہ دعا مانگی، اتنی محویت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض فرما رہے تھے کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھوں سے سرک گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے رسول اب بس فرمائیے، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ استراحت فرما ہوئے، تو پھر جب آپ کی بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا ابوبکر خوشخبری آ گئی ہے، اللہ کی مدد آ گئی، یہ جبرائیل ہیں جو گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے جا رہے ہیں، اور اس گھوڑے کے پاؤں گرد آلود ہیں، یعنی فرشتوں کی جو فوج تھی وہ اتر چکی تھی۔ تو جنگ کا جب آغاز ہوا تو سب سے پہلے جس شخص نے جو شخص آگے آیا وہ اسود بن عبد الاسد المخزومی تھا۔ یہ شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے قریب جو پانی ہے اس کو میں اس سے پیوں گا اور پھر اس کا بند توڑ دوں گا تاکہ یہ پانی سارے کے سارا بہہ جائے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ جب وہ آگے آئے تو آپ نے اس پر حملہ کیا اور اس کی پنڈلی کاٹ کر رکھ دی۔ وہ اپنی پیٹھ کے بل گرا تو اس کی کوشش تھی کہ جو کٹی ہوئی ٹانگ ہے اس کے خون کا فوارہ پانی میں چھوڑ دے تاکہ پانی پھر بھی، یعنی اس وقت بھی اس کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے پانی استعمال کے قابل نہ رہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر دوسرا وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس جنگ میں یہ پہلا کافر تھا جس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہتہ کیا۔ اور پھر جو تھی وہ جنگ جو مبارزت کا ہوتا تھا کہ آمنے سامنے ایک بندہ آتا اور وہ کہتا کہ ہاں میرے مقابلے میں کوئی ہے تو آ جائے۔ تو 3 لوگ جو تھے وہ قریش کی طرف سے آئے، عتبہ بن ربیعہ اور اس کے علاوہ شیبہ اور ولید۔ تو نعرہ لگایا کہ حلمی مبارزن، کوئی مقابلے کے لیے ہے۔ 3 انصاری نوجوان آگے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم انصار ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے مد مقابل جو ہیں وہ برابر لوگوں سے جنگ کریں گے۔ تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم یا عبیدہ، کم یا حمزہ، کم یا علی، کہ ابو عبیدہ آپ اٹھو، اے علی آپ اٹھو، اے حمزہ آپ اٹھو۔ تو یہ تینوں شیر آئے اور حضرت حمزہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے مقابل کو جلدی ہلاک کر دیا، یعنی حضرت حمزہ نے شیبہ کو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کے بیٹے ولید کو، اور عبیدہ جو تھے وہ اور عتبہ یہ آپس میں
ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے، حضرت عبیدہ نے اپنے وار سے عتبہ کو زخمی کر دیا، پھر عتبہ کی تلوار ان کی ٹانگ پر پڑی اور اس کو کاٹ کر الگ کر دیا۔ اسی اثناء میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عتبہ کی لاش کو پارا پارا کر دیا۔ حضرت عبیدہ اسی زخمی حالت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی گئے تو آپ نے اپنا رخسار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت قدموں پر رکھ دیا اور پھر کچھ اشعار پڑھے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے۔ تو پھر ابو جہل نے جو ہے وہ قریش کو ابھارنے کے لیے کہ اب یہ ہمارے 3 بڑے بندے قتل ہو گئے ہیں، تو اب تو قریش جو تھے وہ ان کا جو مورال تھا وہ ڈاؤن ہو جائے گا، تو اس نے پھر سے نعرے بلند کیے کہ ہمارے لیے جو ہے ہمارا مددگار عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی مدد نہیں ہے مسلمانوں کو، یہ کہا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جواب دو، تو پھر مجاہدین نے یہ نعرہ بلند کیا اللہ مولانا ولا مولاکم، کہ اللہ تعالی ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، قتلانا فی الجنت و قتلاکم فی النار، اور ہمارا جو مقتول ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جو تمہارے مقتول ہیں وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ میدان بدر میں سب سے پہلے جام شہادت مسلمانوں کی طرف سے کس نے نوش کیا؟ وہ مہجج تھے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور کسی تیر انداز نے انہیں اپنے تیر کا ہدف بنایا، تو اس طریقے سے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کی والدہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ اور اسی طریقے سے امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں حضرت انس سے روایت کیا کہ حضرت حارثہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے، انہیں کسی کا تیر لگا تھا، تو ان کی والدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کی میرا بیٹا حارثہ کہاں ہے، اگر وہ جنت میں ہو تو میں صبر کروں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، وہ 8 جنتیں ہیں اور تیرے بیٹے کو فردوس اعلیٰ میں جگہ عطا فرمائی گئی ہے، یعنی جنت الفردوس میں جگہ عطا کی گئی ہے۔ پھر معاملات جو تھے وہ آگے چلتے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جہاد پر مزید برانگیختہ فرمایا اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ حضور جب یہ کلمات ارشاد فرما رہے تھے تو عمیر بن حمام وہاں پہنچے، ان کے ہاتھ میں کھجوروں تھیں جنہیں وہ کھا رہے تھے۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ اس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو انہوں نے وہیں پہ کھجوریں پھینکی اور پھر یہ عرض کیا کہ میرے درمیان اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان اس کے سوا کوئی چیز حائل نہیں کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیں، تو انہوں نے پھر وہیں پہ کھجوریں پھینکی اور جا کر جام شہادت نوش کر لیا۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی عریش سے نیچے اترے اور جنگ میں آپ نے بھی شرکت کی، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بدر کے دن جب جنگ شروع ہوئی تو حضور ہماری پیشوائی فرما رہے تھے اور ہم حضور کے ساتھ اپنا بچاؤ کر رہے تھے، اور سب سے سخت جنگ کرنے والے اس دن حضور تھے اور حضور سے زیادہ مشرکین کے نزدیک کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ پھر جب فریقین بالکل ایک دوسرے کے قریب آ گئے تو ابو جہل کی بدبختی نے زور پکڑا اور اس نے کچھ باتیں کرنا شروع کر دیں، تو پھر جو ابو جہل تھا اس کو بھی 2 جو تھے نوجوان انہوں نے واصلے نار کیا، اور اس دوران جو تھے وہ
امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا ان کو اذیتیں دیتا تھا، تو اس کا جو قتل ہوا وہ بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہوا۔ تو وہ حضرت بلال جو دولت ایمان سے مشرف ہونے سے پہلے ایک مشرک عورت کے زر خرید غلام تھے اور دن رات اس کی خدمت گزاری میں رہتے تھے۔ جب انہوں نے دعوت توحید قبول کی تو پھر آج جو امیہ انہیں طرح طرح کی سزائیں دیا کرتا تھا، آج اسی پر آپ حملہ کر رہے ہیں اور اس کو واصل نار بھی کر رہے ہیں۔ تو جب یہ حالات ہوئے تو جو ابلیس جو انسانی شکل میں تھا وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا اور وہ وہاں سے اس طریقے سے بھاگا کہ ان لوگوں کو ویسے ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ تو درمیان میں جب ابو جہل جو تھا وہ مشرکین میں پہلے جوش و خروش میں اضافہ کیا تو وہ بڑھ بڑھ کر مسلمانوں کی صف پر حملہ کرنے لگے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا فرمائی تو جبریل امین حاضر ہوئے اور ایک مٹھی بھر مٹی لے کر عرض کی کہ ان ظالموں کی طرف پھینکیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی طرف پھینکا تو ان کے قدم جو تھے وہ ڈگمگا گئے اور اس طریقے سے ان کو جو شکست تھی وہ ہوئی۔ اور ابو جہل کی جب ہلاکت ہوئی تو اس کا واقعہ بھی بڑا ایسا ہے کہ جو آخری وقت تک اس کے غرور پر دلالت کرتا تھا کہ وہ جب آخری وقت میں تھا تو پھر بھی وہ کہہ رہا تھا کہ جو میری دشمنی ہے وہ ابھی تک قائم ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اس جنگ کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزات آپ نے ظاہر فرمائے، ان میں سے چند معجزات یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت معاذ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر جب برگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس پر لگایا، اور آگے جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ کس طریقے سے جو ابو جہل تھا اس نے کس طریقے سے اپنی گفتگو کی تھی۔ تو جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی کہ ابو جہل جو ہے اس کا کام تمام ہو چکا ہے، پہلے تو زخمی تو کیا تھا دو بھائیوں نے، لیکن پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آخری حالت میں لیا تھا اور اس کا کام تمام کیا تھا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وعظم الاحزاب وحدہ، آپ نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے لشکروں کو شکست دی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس طرح میری امت برگاہ خداوندی میں جملہ امتوں سے افضل وال ہے، اس طرح میری امت کا فرعون بھی تمام امت کو فرعونوں سے زیادہ سنگ دل اور کینہ توز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو جب بحر احمر کی موجوں نے اپنے نرغہ میں لے لیا تو وہ کہہ اٹھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، لیکن اس امت کا فرعون جب بننے لگا تو اس وقت بھی اس کی اسلام دشمنی اور سرکشی میں کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عکاشہ الاسدی ان کے جو تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی، تو اس معجزے کا ذکر ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکڑی ان کو عطا فرمائی اور فرمایا قاتل بہذا یا عکاشہ، اے عکاشہ اس سے دشمن کے ساتھ جنگ کرو۔ تو وہ تلوار کی صورت اختیار کر گئی، اس کی رنگت سفید تھی اور یہ تلوار العون کے نام سے مشہور ہوئی اور تمام غزوات میں وہ اس کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے، اسی جو لکڑی تھی جو تلوار بنی تھی اس کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے۔ اور یہ حضرت عکاشہ وہی ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمیوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا،
انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہو جاؤں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ اس عکاشہ کو بھی ان لوگوں میں فرما دیں کہ جو 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھ کا ڈھیلا رخسار کے اوپر بہنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ اس کو کاٹ کر الگ کر دیں، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس بہتے ہوئے ڈھیلے کو واپس آنکھ میں ڈال دیا اور اس پر اپنا دست مبارک پھیرا، تو یہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون سی آنکھ جو ہے وہ جنگ میں زخمی ہوئی تھی، یعنی اس طریقے سے وہ درست ہو گئی۔ اور جو یہ معرکہ بدر تھا یہ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ وقوع پذیر ہوا۔ صبح کے وقت لڑائی شروع ہوئی اور زوال آفتاب تک جاری رہی۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو کفار کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ اب یہ ہے کہ جب یہ جنگ ہو گئی تو جو ان کی لاشیں تھیں وہ چونکہ باہر پڑی ہوئی تھیں تو ان کی لاشوں کو کنویں میں پھینک دیا گیا، لیکن امیہ بن خلف کی لاش ایک دن میں ہی سوج گئی تھی، اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، تو اس کو زرہ سے نکالنے کے لیے اس کا گوشت اور ہڈیاں بکھر گئیں، اس لیے وہ وہیں پڑا رہا اور اس پر مٹی اور پتھر ڈال کر ڈھانک دیا گیا۔ باقی جو تھے وہ ان کی لاشوں کو کنویں میں پھینکا گیا، اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی، تو یعنی ان کو مخاطب کر کے جب گفتگو فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ انہیں مرے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں، آپ آج انہیں ندا فرما رہے ہیں، کیا یہ سن سکتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یعنی جیسے تم سن رہے ہو ویسا وہ بھی سن رہے ہیں۔ تو ان روایات سے ثابت ہوا کہ اگر کفار اپنی قبروں میں سن سکتے ہیں تو پھر جو مومنین ہیں وہ بدرجہ اولیٰ اپنی قبروں میں سن سکتے ہیں۔ تو اس سے یعنی سماع موتیٰ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اس سے پر عبارات پیش کی گئی ہیں، اور پھر آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر اس کی مزید بات دیکھنا چاہیں تو ضیاء القرآن جلد سوم سورہ روم آیت نمبر 52 وہاں سے اس کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہاں پر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزمائش کا ذکر ہے۔ حضرت ابو حذیفہ جو تھے وہ ویسے عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے تھے، لیکن یہ دولت ایمان سے مشرف ہوئے، اور پھر ان کے اوپر جو تھی وہ 2 آزمائشیں آئیں۔ پہلے آزمائش تو یہ تھی کہ جب مقتول کفار کی لاشوں کو ایک پرانے گڑھے میں پھینک دینے کا حکم دیا تو وہ لاشیں گھسیٹی جا رہی تھیں، تو ان کے باپ عتبہ کی لاش بھی لائی گئی، تو اس وقت ان کے اوپر کچھ غم کے آثار ظاہر ہوئے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو حذیفہ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر تمہارے دل میں کچھ خیال تو پیدا نہیں ہوا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں اس وجہ سے نہیں پریشان ہوں، بلکہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میرا باپ حلیم تھا اور اچھی صفات کا مالک تھا، مجھے یہ خیال تھا کہ یہ اسلام قبول کر لے گا، لیکن کفر کی حالت پر مرنے کی وجہ سے میں غمگین ہوں، نہ صرف موت پر غمگین نہیں ہوں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعا سے نوازا۔ پھر ان کے اوپر ایک اور دوسری آزمائش یہ تھی کہ جب میدان جنگ میں جنگ صحیح عروج پر تھی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو ہاشم کے کچھ افراد ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ انہیں زبردستی لایا گیا ہے، تو انہیں قتل نہ کرنا۔ جو شخص عباس بن عبد المطلب کے مقابل آئے تو وہ انہیں بھی قتل نہ کرے کیونکہ انہیں بھی جبراً ساتھ لایا گیا ہے۔ تو چونکہ ابو حذیفہ ان کا باپ جو تھا وہ عتبہ، چچا جو تھا وہ شیبہ، بھائی ولید مسلمانوں کے ہاتھوں اس وقت قتل ہو چکے تھے، تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ ہم تو اپنے باپوں بھائیوں قریش رشتہ داروں کو طے کریں اور عباس کو کچھ نہ کہیں، انہیں چھوڑ دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جب یہ بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا حفص
کہ اے ابا حفص کہ اللہ کے رسول کے چچا کے چہرے پر تلوار سے ضرب لگائی جائے گی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں ابو حذیفہ کی گردن اڑا دوں، یہ تو منافق ہو گیا ہے۔ یعنی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا۔ تو پھر یہ حضرت ابو حذیفہ کہتے تھے کہ اس وقت میرے منہ سے یہ جملہ تو نکل گیا، لیکن میرا ساری زندگی مجھے اس کا ملال رہا، اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اس کا کفارہ میری شہادت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان قربان کی، اور یہ وہ پہلا موقع تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حفص کہہ کر پکارا تھا۔ تو پھر وہی کنیت آپ کے ابو حفص آج تک چلی آ رہی ہے۔ یہ بدر کے میدان میں ہی یہ آپ کو کنیت عطا ہوئی تھی۔ پھر مکہ مکرمہ میں جو شخص پہلی اطلاع دینے گیا تھا شکست کی، وہ الحیثمان بن ریاس الخزائی تھا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے پیچھے کیا چھوڑ آئے ہو، لڑائی کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس نے کہا عتبہ، شیبہ، پسران ربیعہ اور ابو جال، امیہ بن خلف، زمہ بن اسود، بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے کہ وہ تو مارے گئے ہیں۔ صفوان بن امیہ اس وقت ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو ہوش و حواس اڑ گئے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ لیکن یہ چیز سچ تھی۔ پھر بعد میں جب وہاں پر ان کو یقین ہو گیا تو وہاں پر انہوں نے کئی عرصہ سینہ کوبی کرتے رہے، کئی دن۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمارے کسی گھر سے یہ آؤ فغاں کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اور جنگ بدر میں جب ان کی شکست ہو گئی تو ابو لہب، جس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی تھی، اس کو ایک خطرناک پھنسی نکل آئی جسے عرب بہت منحوس سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ متعدی مرض ہے، ہمیں بھی لائق ہو جائے گا۔ تو اس حالت میں اس کے بیٹے بھی اس سے دور ہو گئے اور وہ مر گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش جو تھی وہ بغیر قبر و کفن کے پڑی رہی۔ پھر لوگوں نے اس کے بیٹوں کو کہا، کچھ برا بھلا کہا کہ یہ کیا تم نے کیا، اپنے باپ کو ویسے چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے پھر اس کو پھینکا اور آگے پتھر مٹی ڈال کر ویسے چھوڑ دیا۔ جب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد میں حج وغیرہ کے موقع پر وہاں سے گزر ہوتا تھا تو آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ چھپا لیتی تھیں کہ یہ تو وہی ہے کہ جس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب و تب۔ اور پھر اہل مدینہ کے پاس کس نے خبر پہنچائی؟ تو حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ جائیں اور وہاں پر اہل مدینہ کو خوشخبری دیں۔ جب وہاں پر خوشخبری دی گئی تو بہت سے لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے کہ مسلمان اتنی قلیل تعداد میں تھے پھر بھی ان کو فتح نصیب ہوئی ہے، اور یہ ان کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے ہیں۔ تو پھر حضرت اسامہ جو حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، انہوں نے ایک دن اپنے والد گرامی سے بعد میں پوچھا کہ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیر تعداد میں مال غنیمت قیدیوں کے ساتھ واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور آپ ابو جہل کے مشہور اونٹ جو غنیمت میں آیا تھا آپ اس پر سوار تھے، اور کئی غزوات میں آپ نے اس اونٹ پر سواری فرمائی۔ اور پھر جب حدیبیہ کے مقام پر قربانی کے جانور تھے تو اس میں یہ اونٹ بھی تھا، اور اس کو بھی وہاں پر قربانی کے لیے لے جایا گیا تھا۔ تو اس دوران حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر خدمت ہوئی، اور انہوں نے چونکہ وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے، اس کے ساتھ معاملات ہوں گے اور آپ واپس تشریف لے آئیں گے، دشمن کے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کا میرے ذہن میں نہیں تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقتا، کہ آپ نے بالکل سچ کہا ہے۔ جو قیدی ہوئے تھے ان میں 2 شخص ایسے تھے کہ جو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ مکی دور میں تنگ کیا تھا، عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث۔ تو ان کو راستے میں
جو نضر بن حارث تھا، اس کو صفرا کے مقام پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا، اور جب ارک الزبیہ پہنچے تو عقبہ کا سر بھی عاصم بن ثابت کے ذریعے اڑا دیا گیا۔ تو ان 2 لوگوں کو وہاں پر راستے میں قتل کر دیا گیا، باقی جو قیدی تھے ان کو مدینہ طیبہ لایا گیا۔ اور پھر اسیر جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک کی جو مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمائی وہ یہ کہ مختلف لوگوں کو تقسیم کیا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ان کے قیام و طعام کے انتظام کی طرف توجہ کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا۔ یہ لوگ خود کھجور کھاتے تھے لیکن ان کو روٹیاں دیا کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ سلوک ایسا رکھا کہ ان کو روٹیاں دیا کرتے تھے۔ جو حضرت مصعب بن عمیر کا ایک بھائی تھا کعب نامی، ابو عزیز، وہ ان کا سگا بھائی تھا، تو وہ جب باندھا جا رہا تھا نا قید ہونے کے وقت، تو حضرت مصعب بن عمیر نے ان انصاری جو ان کے دوست مسلمان تھے انہیں کہا کہ پکا کر کے باندھنا ذرا، حالانکہ سگا بھائی تھا۔ تو پھر اس نے کہا کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا یہ بھائی ہے، تم میرے بھائی نہیں ہو، جو باندھ رہا ہے نا تمہیں، یہ میرا بھائی ہے، تم میرے بھائی نہیں ہو۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں جن لوگوں کے پاس تھا وہ خود کھجور کھاتے، مجھے روٹی کھلاتے، اور اگر کوئی ٹکڑا گر جاتا تو پھر اٹھا کر صاف کر کے پھر مجھے پیش کر دیتے کہ یہ لو تم نے یہ کھانا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی تھی۔ پھر جو اسیر تھے کچھ وہ لوگ تھے کہ جن کا فدیہ دے دیا گیا، کچھ جو ہے وہ فدیہ نہ دے سکے، انہی میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شور ابو العاص وہ بھی اس میں آئے تھے۔ تو ان کے فدیہ کے لیے جو ہار بھیجا گیا وہ حضرت زینب کو ان کی والدہ مائدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہنایا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو یہ ہار ان کو واپس کر دو، تاکہ یہ اور ان کو بلا معاوضہ تم چھوڑ دو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو انہوں نے یعنی دل و جان سے قبول کیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص سے وعدہ لیا کہ وہ حضور کی صاحبزادی کو مدینہ طیبہ روانہ کر دیں گے۔ پھر یہ ایک پورا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے روانہ کیا۔ پھر وقت گزرتا رہا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر سکونت پذیر رہیں۔ پھر مختلف وقت گزرتا رہا تو ایک بار جو تھی مسلمانوں کے لشکر نے حضرت ان کے ابو العاص کا جو قافلہ جا رہا تھا اس کا سامان لیا، ان کو لے کر جو تھے وہ ساز و سامان لے کر مدینہ طیبہ آ گئے۔ تو حضرت زینب نے یہ کام کیا کہ ان کو پناہ دے دی کہ اس شخص کو میں پناہ دیتی ہوں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک ادنیٰ درجے کا آدمی کسی مسلمان کو پناہ دے تو پھر دے سکتا ہے، اگر میری بیٹی نے ابو العاص کو پناہ دی ہے تو اس پناہ کا سب احترام کریں، ان پر سب پر لازم ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو کام تھا وہ ہوتا رہا۔ پھر وہ مال انہیں واپس کیا گیا، وہ مکہ مکرمہ گئے، ان جن لوگوں کا مال قافلے میں تھا ان کو واپس کیا، اور پھر کہا کہ اے لوگو سن لو کہ میں اب گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وہاں پر جا کر انہوں نے ایمان قبول کیا، یعنی ایمان لے آئے۔ اور جو جتنے اسیر تھے ان کا جو فدیہ تھا جو نہیں دے سکتے تھے ان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ تو اس انداز سے پھر ان کو بھی آزاد کیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مطلب ہے کہ وہ بھی اس میں قیدی بن کر آئے تھے، تو
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے بارے میں یہ ہوا نا کہ وہ بھی فدیہ ادا کریں گے، تو حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں اس قدر فدیہ ادا کر سکوں، 400 درہم۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا جان وہ مال کدھر گیا جو آپ نے میری چچی ام الفضل کے ساتھ مل کر زمین میں دفن کیا تھا؟ تو اس وقت جو تھا نا یہ حضرت عباس جو ہے وہ کہنے لگے آج میں نے جان لیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ اس بات کا علم میرے اور ام الفضل کے سوا کسی کو بھی نہیں تھا۔ تو یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کا اس مال کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ جو مسلمانوں کی طرف سے بدر کے مقام پر شہداء تھے ان میں عبیدہ بن الحارث، عمیر بن ابی وقاص، عمیر بن حمام وغیرہ یہ حضرات جو تھے یہ وہاں پر شہید ہوئے۔ پھر پہلے جو تھا اموال غنیمت کا جو رواج تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگ جاتا تھا میدان جنگ میں، عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہی لے لیتا تھا۔ اب یہ پہلی جنگ تھی تو مسلمانوں کی طرف سے مال غنیمت بھی آیا، تو اب اس کی تقسیم کا مسئلہ آیا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ قل الانفال للہ والرسول کی جو آیات تھیں ان کے ذریعے یہ حکم دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مال ہے، وہ جس طرح تقسیم فرمائیں گے تقسیم فرما سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا ان اموال سے خمس نکالا گیا یا نہیں نکالا گیا؟ تو علامہ ابن کثیر وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ ان اموال سے پہلے خمس نکالا گیا، پھر بقیہ اموال کو برابر تقسیم کر دیا گیا۔ اور اس جو فتح کے اثرات ہیں وہ کیا ہوئے، ایک تو مکہ مکرمہ پر اس کے اثرات ہوئے، ایک مدینہ طیبہ پر اثرات ہوئے۔ مکہ مکرمہ پر یہ اثرات تھے کہ وہ بت پرست تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہے نا یہ ایک ریت کا ٹیلہ ہے، ہم جائیں گے اور ان کو اڑا کر رکھ دیں گے، لیکن یہ تو پھر فولاد کے پہاڑ ثابت ہوئے، ان کے بڑے بڑے جو رؤساء تھے وہ مارے گئے۔ اور سکان مدینہ پر اس کا یہ اثر ہوا کہ یہاں پر جو لوگ تھے وہ یہودی تھے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان باہر سے آئے ہیں تو ہم ان کو کچھ عرصے کے بعد نکال دیں گے۔ جب دیکھا کہ یہ قریش کے ساتھ مقابلہ کر کے آئے ہیں تو پھر ان میں سے بھی کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے منافقانہ رویہ اختیار کر لیا، اور پہلے بھی آپ نے سماعت کی اور یہاں پر بھی اس بات کا بیان ہوا ہے کہ ان کو مسجد سے منافقین کو نکلنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو یہ یہاں تک جو بات ہے غزوہ بدر کے واقعات اثرات وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔